بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی جن کا نام مرثد بن نبی مرثد رضی اللہ تعالی عنہ تھا، یہ مکہ سے مسلمان قیدیوں کو اٹھا کر لایا کرتے تھے اور مدینے پہنچا دیا کرتے تھے۔ اناق نامی ایک بدکار عورت مکہ میں رہا کرتی تھی۔ جاہلیت کے زمانے میں ان کا اس عورت کے ساتھ بہت زیادہ تعلق تھا۔ حضرت مرثد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک قیدی کو لانے کے لیے مکہ شریف گیا۔ ایک باغ کی دیوار کے نیچے میں پہنچ گیا۔ رات کا وقت تھا، چاند اپنے حسن سے جہان کو منور کر رہا تھا۔ اتفاق سے اناق بھی وہاں پہنچی اور مجھے دیکھ کر بلا لیا، بلکہ پہچان بھی لیا اور آواز دے کر کہا، کیا تم مرثد ہے؟ میں نے کہا، ہاں میں مرثد ہی ہوں۔ اس نے بڑی خوشی ظاہر کی اور مجھ سے کہنے لگی، چلو رات میرے پاس گزارنا۔ میں نے کہا، اناق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کاری کو حرام کر دیا ہے۔ جب وہ مایوس ہو گئی تو اس نے مجھے پکڑوانے کے لیے غل مچانا شروع کر دیا اور آواز یہ کہ اے خیمے والوں، ہوشیار ہو جاؤ، دیکھو وہ چور آ گیا ہے جو تمہارے قیدیوں کو یہاں سے چرا کر مکہ لے جاتا ہے۔ لوگ جاگ اٹھے اور 8 آدمی مجھے پکڑنے کے لیے میرے پیچھے بھی دوڑے۔ میں مٹھیاں بند کر کے خندق کے راستے بھاگا اور ایک غار میں جا پہنچا۔ یہ لوگ میرے پیچھے ہی غار پر آ پہنچے، لیکن میں انہیں نہیں ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اندھا کر دیا۔ ان کی نگاہیں مجھ پر نہ پڑیں۔ ادھر ادھر ڈھونڈ کر وہ واپس چلے گئے۔ میں نے کچھ دیر گزار کر جب یہ یقین کر لیا کہ پھر وہ سو گئے ہوں گے تو میں یہاں سے نکلا۔ پھر میں مکہ کی راہ لی اور وہیں پہنچ کر اس مسلمان قیدی کو اپنی کمر پر چڑھایا اور وہاں سے لے کر بھاگ گیا۔ چونکہ وہ بھاری بدن کے تھے، میں جب اسخر میں پہنچا تو تھک گیا۔ میں نے انہیں کمر سے اتار کر ان کے بندھن کھول دیے اور آزاد کر دیا۔ اب اٹھاتا وہ مدینے سے چلا گیا۔ چونکہ اناق کی محبت میرے دل میں تو ضرور تھی، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میں اس سے نکاح کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ میں نے دوبارہ یہی سوال کیا، پھر بھی آپ خاموش رہے اور یہ آیت مبارکہ اتری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، زانی نکاح نہیں کر سکتا مگر کسی زانی عورت سے یا کسی مشرک عورت سے، اور زانی عورت اس سے نکاح نہیں کرتا مگر کوئی زانی یا مشرک، اور یہ کام ایمان والوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 3۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرثد زانی نکاح نہیں کر سکتا مگر کسی زانیہ یا مشرکہ سے، اور جو زانیہ یا مشرکہ ہے اس سے نکاح نہیں کیا جا سکتا مگر جو زانی ہے یا مشرک ہے۔ اس لیے تو اس اطاق سے نکاح مت کر۔ سنن ترمذی تفسیر القرآن باب ومن سورۃ النور حدیث نمبر 3170۔ محترم سامعین، یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ عقد نکاح کی طرف انسان کو کیا کام اپنانا چاہیے۔ یعنی ایک انسان اگر یہ جانتا بھی ہے کہ کوئی عورت جس سے وہ نکاح کر رہا ہے وہ بدکار ہے تو اس سے نکاح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نکاح ہمیشہ پاک دامن مرد اور پاک دامن عورتوں سے نکاح کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، مطلب ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر بھی مردوں اور عورتوں کے نکاح کے لیے دونوں کے پاک دامن ہونے کی گواہی بھی دی ہے اور بدکار نہ ہونے کی شرط بھی لگائی ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں، اور مومن عورتوں میں سے پاک دامن عورتیں اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی جب تم انہیں ان کے حق مہر دے دو، اس حال میں کہ تم ان کو نکاح میں لانے والے ہو، بدکاری کرنے والے نہیں ہو اور نہ ہی چھپی آشنائیں بنانے والے ہو، اب ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو۔ بحوالہ تفسیر ابن کثیر۔